چلیے آج ایک ایسی قوم کی داستان میں چلتے ہیں، ایک ایسی تہذیب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویسی کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی، ایک ایسی قوم جو طاقت، خوشحالی اور ہنر میں اپنے عروج پر تھی، لیکن پھر تاریخ کے اوراق سے ایسے مٹی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، تو آخر یہ آیت کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کون تھے یہ لوگ، اور ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ان کا ذکر اس طرح کیا گیا؟ اچھا، تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے طوفان نوح کے بہت بعد، جب زمین پر زندگی ایک بار پھر سے شروع ہوئی۔ جو لوگ کشتی میں بچ گئے تھے انہی سے نسل انسانی آگے بڑھی، اور انہی میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل میں سے قوم عاد کا ظہور ہوا۔ اور یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، انہیں تاریخ کی پہلی سپر پاور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور نام قوم جبارین بھی تھا، یعنی بہت ہی زیادہ طاقتور اور زبردست لوگوں کی قوم۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ ذرا تصور کریں، ان کے قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ہاتھ تک لمبے ہوتے تھے، یعنی آج کے انسان کے مقابلے میں تو وہ دیو جیسے لگتے ہوں گے۔ ان کی جسمانی طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اور بات صرف قد کی نہیں تھی، ان کی اوسط عمر سوچئے ذرا 1000 سال تھی۔ یہ وہ نعمت تھی جو انہیں اس وقت کی تمام قوموں سے بالکل الگ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا بھی خوب تھا۔ وہ 1000 سال کی زندگی جوانی اور تندرستی میں گزار دیتے تھے، نہ کبھی بیمار پڑتے، نہ کبھی بوڑھے ہوتے، نہ نظر کمزور ہوتی، اور ان کا علاقہ جسے ارم کہا جاتا ہے وہ تو جیسے جنت کا ٹکڑا تھا، ہر طرف باغ، نہریں اور خوشحالی ہی خوشحالی۔ اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ وہ کمال کے ہنرمند بھی تھے۔ قرآن نے انہیں ذات العماد کہا ہے، یعنی بلند ستونوں والے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ایسے کاٹتے تھے جیسے مکھن ہو، اور ان کے اندر اپنے لیے شاندار محلات بنا لیتے تھے۔ یہ ان کی مہارت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ لیکن اکثر کہانیوں کی طرح اس کہانی میں بھی ایک موڑ آتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری طاقت انہیں شکر گزاری کی طرف لے جانے کے بجائے تکبر کی ایک ایسی گہری کھائی میں لے گئیں جہاں سے واپسی مشکل تھی۔ انہوں نے اسی خدا کو بھلا دیا جس نے یہ سب کچھ دیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد یہ وہ پہلی قوم تھی جس نے دوبارہ بت پرستی شروع کی، اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنائے اور انہی کو پوجنے لگے۔ طاقت کا نشہ ایسا چڑھا کہ وہ ظالم بن گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسے میں اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ آئے تاکہ اپنے لوگوں کو واپس سیدھے راستے کی طرف بلا سکیں۔ حضرت ہود نے انہیں بہت نرمی سے سمجھایا، یاد دلایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح تھی، اللہ نے تمہیں ان کے بعد زمین پر بسایا، تمہیں اتنی طاقت دی، اتنی نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو یاد کرو اور شکر ادا کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن غرور میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مطلب وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ کوئی بھی طاقت ان سے اوپر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے حضرت ہود کی ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا، الٹا ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تم پر ہمارے کسی دیوتا کا سایہ پڑ گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اور پھر جب سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ جب چیلنج دے دیا گیا تو پھر ان کی تباہی کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ اللہ کا عذاب ان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس انداز میں جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عذاب ایک دم سے نہیں آیا، پہلے 3 سال کا لمبا قحط پڑا۔ ان کی وہ جنت جیسی زمین بالکل سوکھ گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور مرنے لگے۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک گہرا کالا بادل نظر آیا۔ وہ سب خوشی سے ناچنے لگے کہ چلو آخرکار بارش آ ہی گئی، لیکن یہ بارش کا بادل نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ رحمت نہیں، یہ وہی عذاب ہے جسے یہ لوگ بلا رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب زمین کی سب سے طاقتور تہذیب کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ ان بادلوں سے ایک ایسی طوفانی آندھی شروع ہوئی جو رکی ہی نہیں، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ایک ناقابل تصور تیز اور ٹھنڈی ہوا ان پر چلتی رہی۔
قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ وہ دیو قامت پہاڑوں جیسے مضبوط لوگ اس ہوا کے سامنے ایسے اڑ رہے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہوں۔ ساری طاقت، سارا غرور ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ ہاں، اس تباہی سے پہلے اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگوں کو اس علاقے سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، سو وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں ایک ہرا بھرا جنت جیسا شہر تھا، وہاں اب صرف ایک بے جان صحرا تھا۔ جہاں پہاڑوں میں تراشے ہوئے محل تھے، وہاں اب صرف کھنڈرات تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور آنے والی نسلوں کے لیے مٹی میں ملا ایک سبق بن گئی۔ ان کی کہانی کا مقصد صرف ایک قوم کی تباہی سنانا نہیں ہے، ان کا انجام ایک عبرت بن گیا، ایک ایسی نشانی جسے دیکھ کر آنے والی ہر نسل یہ یاد رکھے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہے اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اگر بے پناہ جسمانی طاقت، بے مثال دولت اور کمال کی ٹیکنالوجی بھی کسی کو بچا نہیں سکی، تو پھر حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی طاقت اور کامیابی کی بنیاد آخر کس چیز پر ہے؟